اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتطہرین صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مبارک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پاکیزگی رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ پاکیزگی روحانی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے۔ اب ہماری بات وضو کے مسائل کے بارے میں چل رہی ہے۔ پچھلے پروگرام نے ہم نے وضو کا طریقہ روایات کی روشنی میں بیان کیا۔ ابھی آپ کی خدمت میں ان شرائط وضو کو بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ شرائط پوری نہ ہوں تو وضو جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل جو شرط ضروری ہے وضو کے لیے وہ نیت ہے۔ اس پہ انشاءاللہ آگے جا کے بات کریں گے کہ وہ کون سی ادلہ ہیں کہ انسان کی نیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ نیت طبعاً خدا کے حکم کے امتثال کے لیے، جیسے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جو آیت وضو ہے اس میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ وضو کریں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ تو جو حکم خدا ہے اس کے امتثال اور اس کو پورا کرنے کے لیے جب کوئی انسان وضو کرتا ہے تو یہی نیت ہے۔ البتہ کبھی وضو کی نیت واجب کی نیت سے ہوگی اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا یا قرآن کو مس کرنا ہے یا اس طرح کے بعض اور امور ہیں، اور کبھی مستحب کی نیت ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک دوسری چیز بھی جو شرائط وضو میں سے شمار ہوتی ہے اور وہ اس کا تعلق پانی سے ہے۔ پانی کو پاک ہونا چاہیے، نجس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ پانی مباح ہونا چاہیے، غصبی پانی سے وضو باطل ہوتا ہے۔ اسی طرح پانی مطلق ہونا چاہیے، مضاف پانی جیسے انار کا جوس ہے یا دوسرے جوسز ہیں یا دودھ ہے یا اس طرح کا پانی جس میں اتنی ڈسٹ یا اتنی کوئی چیز مل گئی ہو کہ اب اس کو عام پانی نہ کہا جا سکے، ایسے پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اس پانی کے استعمال میں کوئی چیز مانع بے نہ ہو، مثال کے طور پہ کوئی مرض بڑھنے کا خطرہ یا کوئی اور نقصان ہے، یا اس کے علاوہ کسی اور انسان یا جانور کو پانی پلانا ضروری ہے، اگر اس کو پانی نہ پلایا گیا تو اس کی ہلاکت کا خطرہ ہے۔ ایسی صورتوں میں وضو جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس حیوان یا انسان کو پانی پلایا جائے گا۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ اعضائے وضو جن جن چیزوں پہ وضو کیا جاتا ہے، چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، سر کا مسح، پاؤں کی مسے کی جگہ، ان جگہوں کو پاک ہونا بھی شرط ہے وضو کے لیے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، اگر وضو کرنے کے دوران وہ چیز پاک بھی ہو جاتی ہے اور وضو بھی ہو جاتا ہے تو شرط نہیں ہے، البتہ اس پانی سے دوسرا پانی جو قلیل ہے نجس نہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں وضو کے حوالے سے تو ہم کچھ روایات آپ کی خدمت میں انہی شروط کے حوالے سے پیش کر دیتے ہیں۔ اور وضو کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ پے در پے وضو کیا جائے، یعنی اس میں اتنا وقفہ نہ ہو جائے کہ پچھلے اعضاء خشک ہو جائیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں موالات اور ترتیب کا معنی یہ ہے کہ پہلے جیسے نیت کے بعد آپ نے واجب وضو کی بات ہے تو اس میں چہرے کو دھونا ہے اور مستحبات میں کلی ناک میں پانی، پھر چہرہ، پھر دائیں ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو، پھر سر کا مسح اور پاؤں، پھر آخر میں پاؤں کا مسح۔ یہ جو ترتیب ہے یہ بھی شرط ہے وضو کی صحت کے لیے۔ اور ایک آخری شرط جو اس مقام پہ 9 شرطوں میں وہ یہ ہے کہ مباشرتاً خود اس کو انجام دے، یعنی خود ڈائریکٹلی اس وضو کو انجام دے، کسی اور سے مدد لے کے چہرہ دھلوانا یا مسح کروانا اس سے وضو باطل ہوتا ہے، الا کہ حالت مرض اتنی شدید ہے کہ وہ خود وضو نہیں کر سکتا، وہ ایک الگ صورتحال ہے۔ اب یہاں پہ ان شرطوں کی ہم کچھ ادلہ اور روایات آپ خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جب نیت کی بات کریں تو یہ تو صدر اسلام سے اب تک جو بھی مسلمان ہے اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہے کہ وضو کے لیے قربتاً اللہ کی نیت کی جاتی ہے۔ تو یہی سب سے بڑی عملی سیرت کی اور سیرت متشرعہ سے کہتے ہیں، یہ بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور وہ روایت وسائل الشیعہ کے باب نمبر 9 رکوع کے ابواب میں حدیث نمبر 1 میں امام فرماتے ہیں
الصلاۃ و ثلاثت اسلاس، نماز کے 3 حصے ہیں، ثلث طہور و ثلث رکوع و ثلث سجود۔ ایک حصہ 3 میں سے وہ طہارت ہے، اور ایک حصہ رکوع اور ایک حصہ سجدہ ہے۔ اب طہارت چونکہ یہ نماز کو 3 حصوں میں جب تقسیم کیا گیا تو نماز عبادت ہے، اس میں تو کسی کو شبہ نہیں ہے۔ تو جب نماز عبادت ہے تو طہارت جو وضو غسل کی شکل میں، وہ بھی اس کو بھی عبادت کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو جو بھی عبادت ہوتی ہے، اس بات پہ اتفاق ہے، اس میں قربتاً اللہ کی نیت لازمی ہے، ورنہ وہ عبادت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلی دلیل کی طرف، جو ہے اگلی شرط کی دلیل سے پہلے تھوڑی سی بات نیت کے حوالے سے۔ یہاں کچھ روایات ہیں کہ نیت میں اگر نعوذ باللہ دکھاوا ہو، اللہ کی رضا کے ساتھ انسان کسی اور کے لیے بھی کوئی کام کر رہا ہے تو اسے شرک کہا گیا، اور شرک گناہ کبیرہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، جیسے کہ قرآن نے کہا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ یہ بات کی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ خدا شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس چیز کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اگر نیت میں دکھاوا ہو، نماز کی نیت ہے، وضو کی ہے، کوئی بھی نیک کام ہے، خدا کی رضا مقصود نہیں ہے، ساتھ اور بھی کسی کو شامل کر رہا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اقل الریا شرک معصوم فرماتے ہیں مولانا متقیان کہ تھوڑی ریا بھی شرک ہے۔ یہاں پہ کچھ روایات، لو ان عبدن عامل عاملا یطلب بہ وجہ اللہ والدار الآخرہ، کہ ایک عمل کیا ہے، اللہ کی رضا بھی چاہتا ہے اور آخرت بھی چاہتا ہے، وادخل فی رضا احد من الناس کان مشرکن، معصوم فرماتے ہیں کسی بندے کی رضا کو اس میں داخل کر دیا نیت میں تو یہ شخص مشرک ہے۔ اور اس مقام پہ حدیث صحیح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بھی وسائل الشیعہ باب 12 میں، ابواب مقدمۃ العبادات میں حدیث نمبر 1 میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، یوں مرو برجال الی النار، کچھ لوگوں کو جہنم لے جایا جائے گا، فیقول لہم خازن النار یا اشقیا ما کان حالکم، تو جہنم کا داروغہ جو ہوگا وہ کہے گا کہ تم نے کون سا ایسا کام کیا، قالوا کنا نعمل لغیر اللہ، تو ہم وہ جواب دیں گے کہ ہم غیر اللہ کے لیے عمل کرتے تھے، فقیل لنا خذوا ثوابکم ممن عملتم لہو، تو ہمیں یہ کہا گیا کہ جس کے لیے آپ نے عمل کیا ہے اسی سے اس کا ثواب لے لو، نستجر باللہ سبحانہ وتعالی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا اس حوالے سے بہت ساری روایات موجود ہیں، لہٰذا انسان کی نیت خالص للہ ہونی چاہیے۔ ان روایات سے یہی بات آیات سے بھی سمجھ آتی کہ کوئی بھی کام عبادت کا ہے وہ للہ ہوگا، نیت مطلوب بھی ہے اور للہ مطلوب ہے۔ ان روایات سے اور آیات سے یہی بات سمجھ آتی، ورنہ وہ عمل بھی مردود ہے اور مقبول بھی نہیں ہے، اور نعوذ باللہ جہنم کا مستحق بھی ہے انسان۔ یہاں پہ ایک دوسری بات جو ہے وہ پانی کے پاک ہونے کے حوالے سے، کہ پانی کا پاک ہونا بھی شرط ہے وضو کی صحت کے لیے۔ یہاں پہ ایک روایت ہے، اور وہ روایت وسائل الشیعہ کے باب نمبر 8 میں مطلق پانی کے ابواب میں حدیث نمبر 2 کے اندر امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رجل معہ اناءان فیہما ماء وقع فی احدہما قدر لا یدری، ایک شخص ہے اس کے پاس 2 برتن ہیں، دونوں میں پانی ہے، ایک میں کوئی نجاست کوئی غلاظت پڑ گئی ہے، اس کو پتہ نہیں کس میں پڑی ہے، ایہما ہوا ولیس یقدر علی ما غیرہ، اور اس کے پاس اور پانی بھی نہیں ہے، اب کیا کرے؟ تو امام سے سوال کیا، امام نے جواب دیا، یحریکہما جمیعا ویتیمم، دونوں برتنوں کے پانی کو گرا دے اور تیمم کرے۔ اس روایت سے سمجھ آ گئی کہ وضو کے لیے ایسا پانی ضروری ہے جو پاک ہے، اگر پانی نجس ہے تو اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ اور اب یہاں پہ بات پانی کے مطلق کی شرط، کہ وضو جس پانی سے یا غسل کیا جائے تو وہ پانی مطلق ہونا چاہیے، مضاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تو خود قرآن میں اس بات کی وضاحت کی گئی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، کہ اگر تم پانی کو نہ پا سکو تو پھر تیمم کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا اطلاق قرآن میں جو ہوا ہے وہ مطلق پانی پہ ہوا ہے، مضاف پہ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی شرط ہے کہ پانی مطلق ہونا چاہیے، مضاف نہیں ہونا چاہیے وضو کے لیے، اور پاک ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہاں پہ جو ہے، اچھا اس میں ایک اور روایت بھی ہے مطلق پانی کے حوالے سے، روایت میں قلت لہو الرجل یغتسل بماء الورد ویتوضا بہ للصلاۃ، اچھا ایک روایت ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے، اس روایت کو علماء نے نہیں لیا، اگرچہ وہ
یعنی گلاب کے پانی سے اس نے غسل یا وضو کیا تو اس پہ علماء نے اعتبار نہیں کیا۔ یہاں پہ ایک اور روایت جو ہے ترتیب کے حوالے سے کہ وضو میں ترتیب بھی شرط ہے، نیت کے بعد کلی اور ناک میں پانی اور چہرہ دھوئے اور پھر یہ سارا ترتیب جو ہے۔ سئل احدہما، زرارہ سے صحیح روایت ہے، امام باقر یا صادق سے سوال کیا زرارہ نے، ان رجل بدأ بیدہ قبل وجہ، کہ شخص نے پہلے کونیوں سے ہاتھ دھوئے پھر جناب اپنے چہرے کو دھویا، وبرجلہ قبل یدہ، اور ہاتھ سے پہلے اس نے پاؤں دھو لی۔ تو یہ ترتیب جو اس نے وضو کی گڑبڑ کی تو امام اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، قال یبدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ جو کچھ اللہ نے قرآن میں آیت وضو بیان کیا ہے، فاغسلوا وجوہکم، اللہ نے پہلے فرمایا کہ چہروں کو دھو لو وضو میں، تو جو اللہ نے جیسے فرمایا ویسے ہوگا، الٹا تو نہیں ہوگا پہلے ہاتھ دھو لیں۔ تو یہ امام نے اس آیت کے ذریعے سے استدلال کیا۔ وَلْيَعِدْ مَا كَانَ، لہٰذا وضو کا وہ اعادہ کرے، پہلا وضو اس کا باطل ہے۔ ترتیب اس روایت سے آیت سے بھی سمجھ آ گئی۔ یہاں پہ اب یہاں ایک اور بات جو ہے ترتیب کے علاوہ کہ پے در پے، یعنی وہ وضو اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ ایک عضو دھویا اور وہ خشک ہو گیا پھر دوسرا، تو اس سے بھی وضو باطل ہوتا ہے۔ امام صحیح ابن عمار، صحیح روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا ہے ابن عمار نے، ربما توضأت فنفض الماء فدعوت الجاریہ، کہ میں نے وضو کیا فنفض الماء، پانی ختم ہو گیا تو میں نے کنیز کو بلایا، فابطأت علیہ بالماء، پانی وہ بڑی دیر سے لے کے آئی، فیجف وضوئی، میرا وضو خشک ہو گیا۔ قال علیہ السلام عائد، امام نے فرمایا وضو کا دوبارہ نئے سرے سے اعادہ کر۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وضو اگر اس کے اعضاء خشک ہو جاتے ہیں تو موالات والی شرط ختم ہو گئی اور وضو باطل ہو گیا۔ ہاں البتہ بعض علاقوں میں اتنی سخت گرمی ہوتی ہے کہ وضو کرتے کرتے ہی وہ پچھلا وضو خشک ہو گیا ہے تو اس کا کوئی اشکال نہیں، وہ حالت طاریہ ہے، اضطراری حالت میں اس سے خارج ہے اس حکم سے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات جو ہے، جو خود ڈائریکٹر انسان خود ہی وضو کرے، کسی کی سپورٹ نہ لے، اس حوالے سے آیا مبارکہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اللہ حکم دے رہا ہے انہی لوگوں کو جن کے اوپر وضو ہے کہ وہ اپنا چہرہ دھوئیں۔ قرآن کی آیت سے ہی سمجھ آ رہی کہ خود یہ وضو کرنا، کسی کی سپورٹ نہیں لینی۔ اچھا، یہاں پہ جو بات طہارت اعضاء کے اعتبار سے میں نے کی تھی اس میں اختلاف ہے۔ مشہور کہتے ہیں کہ وضو جن اعضاء کے اوپر وضو کیا جاتا ہے وہ پاک پہلے ہونے چاہیے، بعض کہتے ہیں دوران وضو اگر پاک ہو جائیں تو تب بھی ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ پانی جس سے وضو کیا جا رہا ہے وہ نجس نہ ہو۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ، اس میں احتیاط کر لی جائے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات جو ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، الرجل یکون معہ الماء القلیل فإن هو اغتسل به خاف العطش یغتسل به او یتیمم، شخص سفر میں ہے، پانی کم ہے، اگر وہ وضو کر لے گا یا غسل تو وہ اس کو خوف ہے کہ اس کو شدت پیاس کا سامنا کرنا پڑے، کیا وہ تیمم کرے یا غسل اور یا وضو کرے؟ تو امام نے فرمایا بل یتیمم، کہ وہ وضو کرے۔ یہ روایت وسائل الشیعہ کے باب 25 میں ابواب تیمم کے حدیث نمبر 2 میں موجود ہے۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ اگر جو ہے انسان کا پانی کا استعمال کرنا وضو وغیرہ غسل میں ضرر ہے، یعنی چاہے انسان پہ ضرر ہے، چاہے حرج ہے اس کے لیے، چاہے کسی کی ہلاکت کا خطرہ ہے، کوئی اور اہم چیز ہے جس کو بچانا ضروری ہے پانی کے استعمال سے، تو پھر وضو نہیں کیا جائے گا، ورنہ اگر کرے گا تو وضو باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا ان تمام شرائط جو تھی وضو کی ہم نے روایات کی روشنی میں جاننے کی اور آیات کی روشنی میں کوشش کی۔ خدا ہم سب کے عمل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔